گفتگو جو ہے وہ تنبیہ سے ہے، اور عنوان اس کا یوں ہے کہ واردہ فی اللغت عدت افعال. لغت میں یعنی عربی زبان میں ڈکشنری میں کچھ ایسے الفاظ وارد ہوئے ہیں اور وہ ہیں علی صورت المبنی للمجہول. اس کی جو صورت ہے وہ مبنی للمجہول ہے، یعنی فعل مجہول ہے، لیکن ان کا جو معنی اگر آپ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجہول والا آپ کو نہ ملے، ٹھیک ہے، معلوم والا ملے گا. اس میں سے جو پہلا ہے عنی فلان بحاجت کا. اب عنی فلان میں اگر عنیہ کا لغت میں معنی دیکھیں، کیا لغت میں معنی ملا عنیہ؟ اہتمام کرنا. اب اہتمام کرنا جو معنی ہے یہ معلوم والا معنی ہے، اہتمام کیا جانا یہ کیا ہے؟ مجہول والا ہے. لیکن یہاں پہ جو معنی اس کا لغت میں استعمال ہوگا اہتم، یعنی فلاں نے اہتمام کیا تمہاری حاجت کے اوپر، یعنی تمہاری حاجت کے اوپر اس نے اہتمام کیا، یعنی تمہاری حاجت کو اس نے ضروری سمجھا. اور دوسرا کیا ہے کہ زوہیہ علینا، یہ بھی فعل مجہول ہے، زوہیہ کے جو لفظ ہے، ہاں، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ معلوم والا ہے. معلوم کیا ہے؟ تکبر. اچھا، اسی طریقے سے اگلا لفظ ہے فولجہ. فولجہ کا کیا معنی ہے؟ ہاں، اس کو فالج ہو گیا. اصابہ الفالجو، اصابہ یعنی اس کو لگ گیا، ٹھیک ہے، کیا لگ گیا؟ جو فالج ہے. فالج ان بیماری کو کہتے ہیں، فالج جو ہے وہ سے لگ گیا. تو یہ بھی اس میں بھی معلوم والا معنی آیا ہمارے سامنے. اور اگلی مثال ہے حمہ، ہاں، بخار ہو جانا. استحرّ بدنہ من الحمى. استحرّ کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا بدن گرم ہو گیا، بخار سے گرم ہو جانا، ٹھیک ہے، گرمائش کو طلب کرنا، باب استفعال سے ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کے معنی میں بھی آتا ہے. استحرّ بدنہ من الحمى یعنی بخار سے اس کا بدن گرم ہو گیا، حرارت والا ہو گیا. اچھا، اگلا معنی کیا ہے؟ سلہ ہے. لفظ سلہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اصابہ السلو. اس کا کیا معنی ہے؟ جی ایسے سلہ جو ہے وہ اس کا معنی لغت میں کیا ہوتا ہے؟ سل المریض ہو، یعنی فعل معلوم استعمال نہیں کرتے، مجہول استعمال کرتے ہیں. سل المریض ہو تو اس کا مطلب کیا کی جاتا ہے کہ وہ سل کی مرض میں مبتلا ہو گیا. اب مرض سل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں پھیپھڑے کی ایک بیماری ہے جو بیمار کو لاغر و کمزور کر کے ہلاک کر دیتی ہے. اچھا، اگلا لفظ کیا ہے؟ جنہ ہے. یہ بھی فعل مجہول ہے. پورا لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ جنہ عقلہ. اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی عقل جاتی رہی، اس کی عقل جاتی رہی. انہوں نے ایک معنی اس کا لکھا ہے استتر، یعنی اس کی عقل چھپ گئی یعنی ظاہر نہیں ہوئی اور چلی گئی. اور جن کو بھی جن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، مستتر ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے پاس جو روایات میں آیا ہے کہ مثلا ایک برتن ہے، اگر اس کا ٹوٹا ہوا حصہ ہے تو وہاں سے پانی نہ پیو کیونکہ وہاں پہ جن ہوتے ہیں. تو اس جن کی تفسیر جو آج کل ہے وہ یہی کی جاتی ہے کہ کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جو نظر نہیں آتے. اس زمانے میں چونکہ آلات وغیرہ نہیں تھے دیکھنے کے، نظر آنے کے، ابھی وہ آلات ہیں تو وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو جراثیم کے لیے بھی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن جو ہے نا عربی کا پرانا لفظ ہے جراثیم کے لیے، جن. اچھا، غم الہلال، ہاں، اس کا بھی فعل معلوم والا معنی ہے کہ احتجبہ یعنی چاند کیا چھپ گیا. اچھا، اسی طریقے سے اسی کے اوپر آپ ہوگا غم الخبر، ٹھیک ہے، خبر چھپ گئی. غم علیہ الہلال چاند کا بادلوں میں چھپ جانا ہے. اور غم علیہ الخبر کسی سے خبر کا مخفی رہنا، مبہم اور مشتبہ ہو جانا، ٹھیک ہے. تو استعجم الخبر یعنی خبر بھی کیا ہے؟ واضح نہیں رہی، وہ بھی چھپ گئی خبر، مشتبہ ہو گئی.
اغمی علیہ یہ تو فعل مجہول ہے بھی حرف جارہ کے ساتھ. چاند پر بادل چاند پر بادل وہ چاند پر بادل چھا گئے. اغمی علیہ کا جی نہیں، اغمی علیہ کا آگے معنی لکھا ہوا ہے غوشیہ نہیں، یہ الگ لفظ نہیں، یہ اغمی علیہ کا اغمی علیہ کا ترجمہ یہ نہیں، اغمی علیہ کا مطلب یہ کیا جاتا ہے کہ غوشیہ وہ بے ہوش ہو گیا. یہ غم لگا کے آگے اس کو مانا ہے. ہاں لغت میں اغمی کا معنی یہ لکھا کیا چاند کے پیچھے چھپ گیا، یعنی چاند چھپ گیا بادلوں کے پیچھے. غم کا نہیں، غوشیہ ہے غوشیہ. غم الہرا بھی کہنا وہی ہے. نہیں وہ آپ نے غمہ دیکھو گے نا، غامہ یا میں آپ اسے دیکھیں نا. اغمیہ جو ہے یہ کیا دیکھا معتل اللام ہے، یعنی اس کے لام الفعل پہ یا لگی ہوئی. غومیہ دیکھیں، غمام استعمال ہوتا ہے. غومیہ کا مطلب تو کیا ہے؟ غوشیہ ہے. غمام استعمال ہوتا ہے. اغما کہتے ہیں نا، اغما یعنی غم الہلال وہ بے ہوشی اور غمام غمیہ میں دیکھا تھا میں نے. غما وا یہ دیکھیں، غومی علیہ غمن بے ہوشی طاری ہونا. یہ لکھو یہ پورا غمی علیہ پورا لکھا ہوا ہے غشی تاریخ ہونا. ہاں، غشی طاری ہونا، بے ہوشی طاری ہونا. غمی علیہ غشی تاریخ. آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے غومی اللیل والیوم، رات یا دن بھر چھایا رہنا جس سے سورج نہ دکھائی دے اور نہ. آگے اغمی علیہ بھی لکھا ہوا ہے غشی طاری ہونا، مغمہ علیہ. یہ فقہ میں استعمال ہوتا ہے مغمہ علیہ کے اوپر جو. تو غوشی یعنی اس کا مطلب ہوگا غوشی یعنی کسی اوپر غشی طاری ہو جائے. غشی تاریخ. اچھا آگے ہے داہشہ و تحیہ، نہیں وشودیہ شودہا. شودہا لفظ کیا ہے؟ شودہا ہے. تو شودہا کا مطلب کیا ہے؟ فعل معلوم والا معنی ہوگا. داہشہ و تحیرہ یعنی ڈر جانا، دہشت میں آ جانا، خوف میں آ جانا. داہشہ خوف میں مبتلا ہو جانا اور حیران ہو جانا. اچھا آگے دو لفظ ہیں توقع یا توفع لونہ. توقع لونہ، توقع اور توقع لونہ، یہ بھی فعل مجہول استعمال ہوگا اور اس کا معنی کیا ہے؟ معلوم والا ہے تغیرہ، ان رنگ کا کیا ہے؟ تبدیل ہو جانا. اچھا مصنف کیا کہتے ہیں کہ وہذ الافعال لا تنفک، یہ افعال جدا نہیں ہوتے. کس بات سے جدا نہیں ہوتے؟ عن صورت المبنی للمجہول، کہ ہمیشہ ان کی جو صورت ہے وہ مبنی للمجہول آتی ہے. ما دامت لازمتاً، جب تک یہ کیا ہوں؟ لازم ہوں. یعنی جب تک یہ لازم ہے تو ان کی صورت کیا آ رہی ہے؟ مبنی للمجہول کی آ رہی ہے. والوصف منها على مفعول، ہم نے کیا صورت حال ہے کہ فعل لازم جو ہوتے ہیں تو ان کا جو اسم مفعول ہم بناتے ہیں تو وہ ہم ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے. اس میں ہمارے لیے کیا ضرورت ہوتا ہے کہ آپ حرف جارہ ساتھ لگائیں گے یا اس کے ساتھ کوئی وصف مفعول مطلق کے طور پہ ذکر کریں گے، جو طریقے بیان کیے تھے. تو ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ والوصف منہا، اگر آپ اس کا وصف بناتے ہیں تو وصف اس میں فاعل کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اس سے آپ وصف بناتے ہیں تو وہ فاعلن کی شکل میں ہوگا تو اس میں فاعل اسے ہم کہیں گے. اس میں فاعل تو وہ بن جائے گا کیونکہ یہ کیا فعل لازم ہے. اور اگر اسی سے آپ وصف بنائیں گے اور وصف آپ بنانا چاہ رہے ہیں علی مفعول، وصف علی مفعول یعنی آپ اس میں مفعول بنانا چاہ رہے ہیں، مفعول کا کیا ہے؟ وصف بنانا چاہ رہے ہیں. تو وہ بھی کیا کہا کہ علی مفعول، وصف بھی کس کی وزن کے اوپر آ جائے گا؟ مفعول کے وزن کے اوپر آ جائے گا. مفعول کے وزن پہ آ جانے کا پھر مطلب کیا ہوگا کہ اس میں ہمیں کس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ حرف جارہ کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. تو حرف جارہ کی ضرورت کا نہ پڑنا اور اس کا وصف مفعول کے وزن پہ آ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ یہ فعل مجہول نہیں، فعل لازم رہتے ہوئے بھی جب مفعول کے وزن پہ آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمیشہ مبنی للمجہول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے کے سارے جو ہمارے قوانین ہیں نا اس سے یہ ہٹ جائیں گے یہ افعال. یعنی صورت فقط ان کی مبنی للمجہول رہتی ہے اور اسی صورت میں دیکھیں تو ان کا مفعول کے وزن پہ وصف بھی آ جاتا ہے اس میں مفعول، لیکن ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لازم والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کما یفہم من عبارات ہیں وَكَأَنَّهُمْ، گویا کہ جو اہل عرب ہیں، لاحظوا فیہا وفی نظائرہا، انہوں نے ان افعال میں لحاظ کیا
اور انہی جیسے جو افعال ہیں اس میں انہوں نے کیا لحاظ کیا؟ انہوں نے یہ لحاظ کیا کہ ان تنطبق صورت الفعل علی الوصف، کہ جو فعل کی صورت ہے وہ وصف کے اوپر بھی تطبیق پا جائے۔ فعل کی صورت کیا تھی؟ مبنی للمجہول تھی، فعل آپ کے پاس کیا تھا؟ مجہول تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ جب فعل ہمیں لغت میں مل گیا کہ وہ مجہول شکل میں آ رہا ہے، اور در حالت ما دامت لازمتاً، یہ ہوتی بھی لازم ہے، ہمیشہ لازم کے معنی میں ہے، لیکن فعل ان کا مجہول کے طور پہ آ رہا ہے۔ تو اب انہوں نے یہاں سے کیا نتیجہ نکالا کہ ان کا جو آپ وصف بنائیں گے، اور اس میں مفعول اگر وصف آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کس وزن پہ آ جائے گا؟ وہ بھی اسی فعل کی صورت پہ آئے گا، یعنی فعل جس طریقے سے مجہول آپ کے پاس استعمال ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے مفعول کے وزن پہ آپ کے پاس اس میں مفعول کا صیغہ بھی آ جائے گا۔ کیونکہ ضربا کا مطلب اگر کسی کو مارا جانا ہے تو مفعول کا مطلب یہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک فائل غائب ہوتا ہے۔ ہاں، ضرب زید اگر آپ کہتے ہیں تو اسی زید کے لیے آپ مضروب کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ جو فعل کی صورت تھی مجہول والی وہ سیدھی سیدھی کس میں آ جاتی ہے؟ مفعول کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا لحاظ کیا ان افعال کے اندر کہ ان تنطبق صورت الفعل، کہ جو فعل کی صورت ہے، فعل کی صورت کیا ہے؟ مجہول ہے، کہ مجہول والی صورت وہ کس میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں؟ وصف میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ تو فعل معلوم کا جو وصف بنتا ہے وہ اس میں فاعل کی شکل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب یضرب کے قائم مقام کیا آتا ہے؟ یضرب کی جگہ پہ فاعل کا صیغہ آتا ہے ضارب۔ اس وجہ سے آپ نحو میں کیا پڑھتے ہیں کہ ضارب اور یضرب دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی طرح کے مشابہ ہیں۔ ضارب یضرب کی کیا مشابہ ہے، یہ اس کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور مضروب کس کے مشابہ ہوگا؟ وہ یضرب کے نہیں ہوگا مشابہ، وہ یضرب کیا ہوگا؟ مشابہ ہوگا۔ تو اسی کو کیا کہتے ہیں کہ صورت فعل جو مجہول کی ہے یہ وصف کے اوپر کیا منطبق ہو جائے گی؟ وصف یعنی اس میں مفعول کا جو صیغہ ہے اسی کے اوپر منطبق ہو جائے گی۔ فَأَتَوْا بِهِ، فَأَتَوْا بِهِ یعنی وہ اس وصف کو لے کر ہے، وصف کو لے کر ہے، علی فعل، فعل کے وزن کے اوپر لے کر ہے، جو کہ کیا ہے؟ ضم کے ساتھ ہے۔ نہیں، وصف کو لے کے آئے یہاں اس پہ ان سیگوں کو لے کے آئے، ان سیگوں کو لے کے آئے نا، وہ کے وزن کا بضمتین کو کا ضمہ، کیونکہ ابھی وصف کی انہوں نے بات جاری کی ہے تو اس عبارت کو اگر اسی کے ساتھ جوڑیں کہ پس وہ وصف کو لے کر آتے ہیں، کس کے اوپر لے کر آتے ہیں؟ فعل کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ نہیں فاعل تو بعلا فعل بضمتی وجعل مرفوع بعد فاعل، یہ انہی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو صرف فعل ہے نا اس کے بعد جو آتا ہے تو فاعل اور فعل کو ضمہ پڑھیں گے، یعنی انہی پڑھیں گے، انایا نہیں پڑھیں گے۔ وصف تو مفعول ہوتا ہے نا، اس میں ضمہ کیسے ہوگی؟ مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، اس پہ ضمہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ ان سیگوں کی بات ہے کہا، اس لیے وہ لے کے آئے ہیں فعل بضمت، یعنی انیا۔ نہیں، آپ کی بات پہ درست ہے، لیکن اگر ہم عبارت کے تسلسل کو دیکھیں تو وہ بن سکتا ہے اس طریقے سے، فَأَتَوْا بِهِ یعنی پس وہ وصف کو لے کر ہے، علی فعل، فعل کے اوپر وصف کو لے کر ہے۔ کون سا فعل؟ جو ضم کے ساتھ ہے، یعنی ہم نے کیا کہا کہ فعل کو آپ وصف کی شکل میں تبدیل کریں، تو اسی فعل کو ہم نے وصف میں تبدیل کر دیا، مفعول بن گیا، تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آگے کیا ہے؟ وَجَعَلُ الْمَرْفُوعَ بَعْدَهُ یعنی اس کے بعد، یعنی اس وصف کے بعد جو مرفوع آئے گا اسے انہوں نے کیا قرار دیا؟ فاعل قرار دیا، اور یہ فاعل بھی کیا ہوگا؟ معنی کے لحاظ سے ہوگا، لفظی لحاظ سے نہیں ہوگا۔ ایک یہ معنی کر لیں، دوسرا بھی آپ فلا معنی کر لیتے ہیں۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو کامہ لگ گیا، فَأَتَوْا بِهِ سے پہلے کامہ آپ کے پاس موجود ہے، ایک کامہ وصف علی الوصف کا ایک کامہ ہے، کامہ کے بعد مطلب کیا ہے کہ یہ مطلب پورا ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی انہوں نے کیا مطلب شروع سے شروع کیا کہ یہ افعال لازم کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو صورت ہے وہ مجہول کی شکل میں استعمال ہوتی ہے، اور لہٰذا جب اس کے وصف لے کر آتے ہیں مفعول کا، وہ بھی اسی مجہول کی بنا کے اوپر آئے گا، اور اس میں بھی کیا حرف جارہ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، گویا کہ انہوں نے اس مفعول کو مجہول کے اوپر ہی کیا ہے حمل کیا ہے، کہ جیسے فعل مجہول کا وصف مفعول والا بناتے ہیں اور فعل معلوم والا فاعل والا بناتے ہیں، تو یہاں پر بھی جو چونکہ یہ مجہول ہیں تو ان کا وصف کیا آئے گا؟ مفعول والا آئے گا۔ یہ ساری بات ختم ہوگی، ختم ہونے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ فَأَتَوْا بِهِ، یہ فا کو پھر فا کو ہمیں کیا بنانا پڑے گا؟ مستانفہ بنانا پڑے گا، کہ ایک نئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ نئی بات کیا ہے کہ پس یہ فعل جو ہیں وہ اپنی جو شکل ہے یعنی کہ مبنی المجہول کی، اس سے یہ جدا نہیں ہوتے اور رہتے یہ لازم ہیں، تو اسی وجہ سے وہ ان افعال کو لے کر آتے ہیں علی فعل، فعل کے وزن پہ لے آتے ہیں ضم کے ساتھ،
ٹھیک ہے جی، یعنی ان افعال کو وہ مجہول کے طور پہ لے کر آتے ہیں. وجعل المرفوع بعدہ، اب جب مرفوع آ گیا تو یعنی جب مجہول آ گیا تو مجہول آ گیا تو اس میں جو مرفوع ہوتا ہے وہ کیا واقع ہوتا ہے؟ نائب فعل واقع ہوتا ہے. تو وہ کیا قرار دیتے ہیں اس کے مرفوع کو؟ بعدہ، اس فعل کے بعد کیا قرار دیتے ہیں؟ فاعلا، اس کا فاعل قرار دیتے ہیں. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ فاعل ہے بلحاظ المعنی ولیس بلحاظ اللفظ. یعنی جب یہ لفظ بولا جاتا ہے، فرض کریں کہ اوپر لفظ ہم بولتے ہیں فولج زید، فولج زید کی ترکیب میں جو زید ہے اس کی ترکیبیں دو طرح سے ہوتی ہیں. ایک دفعہ ہم زید کو کیا کہتے ہیں کہ فولجہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے اور یہ رائج ترکیب ہے، لیکن اس میں ساتھ بریکٹ میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ واضح طور پہ لکھ دیتے ہیں کہ فاعل بلحاظ المعنی، کہ یہ معنی کے اعتبار سے کیا فاعل ہے. اور دوسری ترکیب اس کی کیا کرتے ہیں؟ فولج زید، وہی ہم کہتے ہیں نائب الفعل بلحاظ اللفظ، یعنی بالکل ایسی ہی کہ جیسے آپ کہاں پہ کرتے تھے؟ محلن اور لفظن کی جب بات ہوتی تھی کہ آیا اس کا عطف ہم محل کے اوپر کریں گے یا اس کا عطف ہم کس کے اوپر کریں گے؟ لفظ کے اوپر کریں گے. یہ توابع کی بحث میں کیا آپ پڑھیں گے. تو یہاں پر بھی کیا وہی دو لحاظ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ لحاظ کریں تو یہ اور کچھ بن جائے گا، دوسرا لحاظ کریں گے تو اور بن جائے گا. تو یہاں پہ یہ جملہ ہے کہ وجعل المرفوع بعد فاعلا، کہ اس فعل کے بعد یعنی جو فاعلہ ہے اس کے بعد وہ مرفوع کو فاعل قرار دیتے ہیں، یعنی بلحاظ المعنی، یعنی معنی کے لحاظ سے کیا قرار دیتے ہیں؟ فاعل قرار دیتے ہیں. اچھا جی. وواردت ايضا عدة افعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصیح، اور کچھ ایسے افعال بھی لغت میں وارد ہوئے ہیں کہ جو مبنی للمفعول ہیں، یعنی فعل مجہول ہیں. فی الاستعمال الفصیح، کہاں پہ فعل مجہول کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں؟ استعمال فصیح میں. یعنی وہاں پہ جو بولنے کے طریقے ہیں نا وہ دو طرح سے ہیں عربی زبان کا. ایک جو ہے وہ فصیح لہجہ ہے، تو فصیح لہجے میں جب ان کو بولا جاتا ہے تو فعل مجہول کے طور پہ بولا جاتا ہے. لیکن اگر فصیح لہجے سے ہٹ کے آپ دیگر لغات پہ اٹھائیں، یعنی اور بھی قدیم اشعار اٹھائیں جو دیگر عرب بولتے تھے، تو اس میں آپ کو شاذ و نادر ایسی لغات ملیں گی کہ ان افعال کو معلوم کیا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی واردت ایضاً سے پہلے والا جو پہرا تھا جس کی بحث چل رہی تھی، اس میں یہ اختلافی بحث نہیں تھی کہ کچھ عرب جو ہے وہ اسے معلوم پڑھتے ہوں یا کچھ مجہول پڑھتے ہوں، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سب کا سب اتفاق تھا کہ جتنے بھی یہ افعال اوپر مصنف نے گنوائے، فولجا، ٹھیک ہے، حمہ کا لفظ ہو گیا اور غم الہلال ہو گیا، یہ سارے کے سارے لفظ، یہ کہا کہ لغت عرب میں یعنی اس میں کوئی لہجوں کی بات نہیں کی، مختلف لغات کی بات نہیں کی، سارے کے سارے سے کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے مجہول پڑھتے ہیں. ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ افعال ایسے ہیں کہ جو استعمال فصیح میں تو کیا ہے مجہول پڑھے جاتے ہیں، لیکن شاذ و نادر آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی بھی مل جائیں گی وہ بھی قدیم عربی زبان سے کہ ان کو مجہول کی بجائے کیا پڑھا جائے گا؟ معلوم پڑھا جائے گا. یعنی عبارت کیسے ہے کہ واردت ایضا عدۃ افعال مبنیۃ للمفعول فی الاستعمال الصحیح، کہ بہت سارے ایسے افعال وارد ہوئے ہیں کہ جو مبنی ہوتے ہیں استعمال صحیح میں، مبنی للمفعول ہوتے ہیں یعنی مجہول ہوتے ہیں استعمال فصیح میں. وللفاعل، وللفاعل کیا مطلب؟ یعنی مبنیۃ للفاعل، اور معلوم ہوتے ہیں کس میں؟ نادراً او شذوذاً، یعنی بطور نادر اور شذوذ کے وہ کیا بن جاتے ہیں؟ معلوم بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ان کا معلوم ہونا نادر اور شاذ کہلاتا ہے. وَهَذِهِ مَرْفُوعُهَا يَكُونُ بِحَسْبِ النِّيَّةِ، اور یہ جتنے بھی افعال ہیں کیونکہ ان کے اندر اختلاف ہے تو ان کا جو مرفوع ہوگا وہ بحسب نیت ہوگا. بحسب نیت کا کیا مطلب ہے؟ نیت وہی جو پہلے والی بات ہم نے کی تھی کہ اگر نیت میں معنی ہوگا، ہم یوں کہیں گے، یعنی اگر نیت میں کیا ہوگا؟ معنی ہوگا ملحوظ، تو اس سے پھر کیا کہہ دیں گے؟ یہ فاعل یعنی اس کا نائب فاعل ہے، ہم فاعل لکھ کے دیں بلحاظ المعنی. نہیں، اصل میں معنی ان کے کیا ہے؟ فعل تو ہے تو مجہول کی شکل میں نا، معنی کیا ہے اس کا؟ معلوم والا ہے، معلوم والا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی افعال ہیں ان کے اندر اعراب بحسب نیت ہوتا ہے کہ اگر آپ نیت میں اس کا معنی رکھیں گے تو نائب فاعل نہیں ہوگا، فاعل ہوگا، اور اگر آپ نیت میں کیا رکھیں گے؟ اس کا لفظ رکھیں گے، صورت رکھیں گے، وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ نائب فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
وہذہ مرفوع، یہ جو افعال ہیں ان کا مرفوع یکون بحسب نیہ، یعنی فقط ان کا مرفوع بحسب نیت نہیں ہوتا، سب کا بحسب نیت ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فمن ذالک، اسی سے کیا ہے لفظ باہت الخصم و باہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں بولے جاتے ہیں، باہت الخصم بولا جاتا ہے اور باہت الخصم بھی بولا جاتا ہے. خصم کسے کہتے ہیں؟ مخالف کو کہتے ہیں. مخالف ہونا بہتا ایک یہ بہتا ہے باہتا بہتا ہے معروف پہلے پڑھیں گے نا، وہی تو مجہول ہو گیا، وہی تو معروف ہو گیا. ایک ہوتا ہے باہتا ہے بہتا ہے، باہتا تو نہیں وہی سے کہیں گے تو اچھا آپ کو صحیح لکھا ہوا ہے؟ جی پہلے مجہول ہے پھر بعد میں معلوم ہے. بہت الخصم و باہتا. اچھا میرے پاس پہلے معلوم لکھا ہوا ہے باہت الخصم، اور بعد میں پھر غلط لکھا ہوا ہے، یعنی ایک انہوں نے معلوم لکھنا ہے اور ایک مجہول لکھنا ہے نا. تو معلوم کیا ہو جائے گا؟ باہت الخصم. مجہول کیا ہوگا؟ بہت الخصم. یا الٹ کر لیں، پہلے آپ معلوم مجہول لیں جس طرح آپ کے نسخے میں، آپ کے نسخے پہلے بہت الخصم ہے، بہت الخصم و بہتا یا وباہتا باہتا، ٹھیک ہے، یوں ہو جائے گا. دونوں کا مطلب یہی ہے کہ جو فریق مخالف تھا وہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا. تو یہ اب آپ کہتے ہیں ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا، تو یہ ترجمہ کون سا بن رہا ہے؟ معلوم کا بن رہا ہے. ہکا بکا رہ جانا، ہاں ہو جانا، ہکا بکا ہو جانا، اور معلوم ہے نا. ہکا بکا کر دیا گیا کر دیا گیا تو یہ پھر مجہول ہو جائے گا. یعنی باہتا کا مطلب بھی کیا ہے؟ ہکا بکا رہ جانا، اور بہتا کا مطلب بھی کیا ہے؟ ہکا بکا رہ جانا. دونوں کا معنی لغت میں ایک ہی جیسے. یہ دیکھیں آپ کو دونوں ایک ہی معنی لکھے ہوئے تھے، ایسے ہی ہے. یعنی باہتا کا مطلب لکھا ہوا ہے ہکا بکا رہ جانا، اور بہتل کا مطلب بھی کیا ہے؟ دلیل سے مغلوب ہو کر حیران و ہکا بکا رہ جانا. وہاں پر بھی ایک ہی معنی لکھا ہوا ہے. یعنی معلوم کا کریں یا مجہول کا کریں، معنی ایک ہی ہے. تو بس استعمال میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا کہ فصیح استعمال میں اس سے کیا ہے؟ بہتا کیا استعمال کیا جائے گا. اچھا قرآن میں میرے خیال میں بہتا استعمال نہیں ہوا، وہ بہت الذی مجہول استعمال ہوا ہے. فبہت الذی کفر، جو حضرت ابراہیم کے مقابلے میں جو نمرود تھا، کہ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو کیا ہے مشرق سے نکالتا ہے، تو تم کیا مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو فبہت الذی کفر، تو جو انکار کرنے والا تھا وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، ٹھیک ہے. تو ادھر مجہول استعمال ہوا ہے، تو اسے استعمال فصیح کہیں گے کہ استعمال فصیح میں باہتا کا لفظ استعمال نہیں کیا. تو باہتا بھی استعمال کریں معنی ٹھیک رہے گا، تو مشکل نہیں رہے گی. اچھا اسی طریقے سے کچھ الفاظ ہیں جیسے فارحہ، کاروما. تو ان میں ہم کیا کہیں گے کہ اگر ان کے آپ مجہول نکالیں تو معنی ایک ہی رہے گا. فارحہ کا مطلب بھی خوش ہونا ہوگا، اور فورحہ کا مطلب بھی کیا؟ خوش ہونا ہوگا. ہاں مجہول نہیں ہے اس کے استعمال. تو یہ تو مصنف کا کیا کہنا ہے کہ فورحہ جو ہے نا یہ کیا استعمال ہوتا ہے فصیح میں؟ مجہول استعمال ہوتا ہے. اور شاذ و نادر کیا ہے اس کا؟ معلوم استعمال ہونا ہے. نہیں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہے کہ ان کی دیکھ لیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بہیتا ہے نا یہ فری ہے اور کروں کے وزن پہ آ سکتا ہے، اس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ کام دونوں بس وزن پہ آ ہے، سکتا ہے. یہ الگ فکر نہیں ہے. جس طرح فری ہے اور کروں ہے نا اسی طرح بہیتا اور بہوتا ہو سکتا ہے. تو پھر ہمارے نسخے کی بات ٹھیک ہوگی نا. یعنی یہ فقط وزن آپ کو بیان کر رہے ہیں. تو لغت میں باہوتا ہے کیا؟ دیکھا ہے نا باہوتا ملا ہے، باہوتا کاروما کے وزن پہ نہیں. اگر باہتا ہے اور بوہتا ہے، باہوتا نہیں ہے، باہتا نہیں، بہتو باہتا باہتا بوہتا، یہ تو مجھول. ہاں بس یہ باہوتا ہے ہی نہیں، کاروما کے وزن پہ ہے ہی نہیں. اس کا کاروما کا باب ہم نے بیان ویسے دیں گے جیسے معنی کے لحاظ سے دیا ہے، نہ کہ وزن کے لحاظ سے دیا. وزن کے لحاظ سے بہتا پوری من وزن کا ہے، فریحہ باقی نہیں. کا وزن کا ہے. دیکھیں ہم یوں کہتے ہیں نا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ عبارت جو ہم نے پہلے ابھی بنائی، ہم نے پہلے کیا بنائی کہ مصنف باہتا اور بوہتا لکھ کے ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ معلوم اور مجہول کا ایک ہی معنی ہے، جو کہ ہمیں لغت میں ملا. لغت میں کیا ہے؟ باہتا اور بوہتا کے ایک ہی معنی ہمیں مل گیا. تو یہ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی.
آگے جب تشبیہ آئی کہ یہ جو ہے وہ فارحہ اور کارما کی طرح ہے، جی تو کہتے ہیں آپ یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ ابھی اور صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ باہتا کے دو وزن آتے ہیں باب، ایک وزن جو ہے وہ فارحہ کے وزن کے اوپر آتا ہے فعل معلوم، اور ایک فعل مجہول جو ہے وہ باہتا کے وزن پہ آتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ باہتا کے وزن پہ آتی نہیں ہے اس کا فعل مجہول؟ یہاں یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جس طرح فرحہ کروما یہ بھی اگر مجہول ہو تو اس کا معنی معلوم جیسا ہوتا ہے. ہاں اب یہ آپ والی بات آ گئی نا، ہاں، کہ جیسے فارحہ اور کارما کے اندر دو چیزیں ہیں، معنی ایک جس طرح اس میں دونوں چیزیں ہیں اس میں بھی دونوں ہاں، چیزیں تو اب اس کے اوپر ہمیں لغت سے دلیل چاہیے نا. تو ذکی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ فارحہ کا مجھے مجہول ہی نہیں ملا. ہاں، فارحہ کا مجہول ہے، کروما کا مجہول کیا ہو جائے گا؟ اس کا وزن بوہیتا کے وزن پہ ہے، کورما. ہاں ہاں پورے ماہ کا. اور اسی طریقے سے معلوم کا وزن فارحہ کے وزن پہ ہے. دیکھتے ہیں نا نہیں معنی میں ہونا چاہیے. مثلا یہ کاروما کا نکالیں تو مجہول اور معلوم کا ایک ہی معنی ہے کاروما کا. کاروما دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے بیان کیا تھا ہم نہیں، کاروما مجہول معلوم ایک ہی معنی ہے دونوں میں. یہ دیکھا ہوگا. یہ دیکھیں جی، کاروما کا آ گیا جی سخی اور کشادہ دل ہونا، یہ تو فعل معلوم چل رہا ہے، اور انہوں نے فعل مجہول یہاں پہ لکھا ہی نہیں ہے، دونوں کا تقریباً دونوں کا نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ ابھی مصنف نے کیا کہا کہ ہمارے پاس افعال ایسے ہیں عربی زبان میں کہ جو استعمال فصیح میں کیا ہوتے ہیں؟ مجہول استعمال ہوتے ہیں. لغت میں استعمال فصیح میں مجہول استعمال ہوتے ہیں معلوم کے معنی میں. تو فارحہ اور کارما کو تو مجہول ہمارے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا دونوں اعتبار سے کیا رہے گا، اس عبارت کے اوپر کیا اعتراض باقی رہے گا. یعنی اگر یہ تشبیہ وزن کے اعتبار سے بتانا مقصود ہے کہ باہتا کے دو وزن ہیں، ایک فارحہ کا وزن ہے، ایک کارما کا وزن ہے، تو پھر ہم کیا کہیں کہ باہتا کا وزن ہے ہی نہیں. دوسرا، اگر یہ تشبیہ معنی کے اعتبار سے بیان کرنا ہے کہ جیسے باہتا اور بوہتا معلوم اور مجہول کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، ایسی فارحہ اور کارما میں معلوم اور مجہول کا ایک معنی ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے کہ فارحہ اور کارما کا مجہول ہے ہی نہیں، لغت میں استعمال ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک ہی اس میں بچت ہو سکتی ہے کہ کسی لغت سے باہو تک جو ہے وہ معنی میں مل جائے. کروما فعل ہے نا، کروما مجہول نہیں آتا پوری معنی. مجہول نہیں آتا، آتے نہیں ہے مجہول. یہ کہہ رہے ہیں زیادہ آتا ہے استعمال فصیح میں. ابھی اس میں تو لکھا ہوا نہیں، ہے اگر یہ اب جیسے کا کی بات ہے کہ تشبیہ کے لیے دیا گیا تو وہ وزن کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، شاذ اور اس کی نادر کی بات نہیں کر رہے ہوں گے. وہ یعنی ہمیں لغت سے وزن کو ڈھونڈنا پڑے گا. لغت سے اگر باہتا مل جائے تو پھر وہ ہاں، پھر بار سیٹ ہو جائے گی. یہ جو کارما ہے وہ شاذ و نادر اس کا ایسی ہے، یعنی ہم وہی اسی کو لغت کے اوپر ہی رکھتے ہیں. یعنی وہ معنی تو بعید ہے نا کہ فارحہ اور کارما کا مجہول استعمال ہے ہی نہیں، اگر ہو تو معلوم کے معنی میں ہو، فرض کریں اس طرح کے استعمال ہمیں چاہیے نا. تو وہ استعمال اگر مل جاتا ہے تو پھر دونوں کا ایک جیسا ملے، یہ بہت کیا مشکل بات ہے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ کسی لغت میں کیا ہے باہتا کی جو باب ہے وہ باہتا بھی کیا استعمال ہوتا ہو، باہتا. تو فی الحال ہم اس کو لفظی تشبیہ پہ لکھتے ہیں کہ اور عبارت کو اسی جو میرے نسخے کے مطابق اسی کو ٹھیک ہی پڑھتے ہیں. ہم کیا کہیں گے کہ باہت الخصم کہیں یا باہتا کہیں، دونوں معلوم کے صیغے ہیں، اور یہ فارحہ اور کارما کی طرح ہیں. یعنی باہتا فارحہ کے وزن پہ ہے اور باہتا کارما کے وزن پہ ہے. اب پھر یہ سوال باقی رہ جائے گا کہ بھئی باہتا کون سی لغت میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اچھا آگے لفظ میں آ جائیں کہ ہوزلا وہذا لہ المرض. اب دیکھیں آپ معلوم اور مجھول دو لکھ رہے ہیں نا، ترتیب ایسی ہی رہنی چاہیے ویسے. اچھا، ہوزلا یعنی فعل مجہول پڑھیں یا حاذا لا پڑھیں. ٹھیک ہے، حاذا لہ المرض یا ہوزلا المرض. ٹھیک ہے، کمزور کے معنی میں دونوں کا مطلب کیا ہوگا؟ کمزور کے معنی یعنی مرض نے اس کو کمزور ہاں، بیماری نے کیا ان کو کمزور کر دیا. باہتا المنجد میں لکھا ہوا ہے کارما. اچھا، باہتا مل گیا ہے، اس کا معنی وہی ہے ہکا بکا رہ جائیں. دونوں کو ایک ساتھ لکھ کے نا پھر آگے لکھا ہے ہکا بکا رہنا. ہاں یہ روک سمجھ گئے. چلیں ٹھیک ہو گیا، بھی المنجد نے دفاع کر لیا مصنف کا. تو اس در مجہول بھی لکھنا چاہیے. پھر اپنے نسخے کو آپ درست کر دیں. وہی تو آپ نے لکھا ہوا ہے، ایک میں وہی تھا قسم، ایک میں مجہول لکھا ہے، ایک میں معلوم. تو یہ پھر ادھر اس طرح. دونوں اچھا، اگلا لفظ کیا ہے؟ نوخیہ و نخاتن. نہیں، نوخیہ و نخاہو. ایک معلوم پڑھنا، ایک مجہول پڑھنا. نوخیہ اور نخاہو یہ کیا ہے؟ نخوہ سے ہے. نخوہ کسے کہتے ہیں؟
فخر اور تکبر کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ذوقما اور ذاکمہ اللہ. یعنی خدا نے اس بندے کو زکام میں مبتلا کیا. اچھا زکام میں مبتلا ہو جانا یہ بیماری والی ہوگا. ٹھیک ہے. وعکا اور وعکہ. یہ ہمارے یہی اچھا اچھا کیا ہے بخار کا؟ بخار کا تیز ہونا. وعکا اور وعکا. وعکا بخار کا تیز ہو جانا. اچھا جی. طلّ دمہ یا طلّہ. طلّہ اور طلّہ ایک ہی، مجہول اور معلوم. اس میں کیا فرق کیا؟ چھوڑ دینا یا کم کر دینا. طلّہ و طلّہ. دمہ یعنی خون چھوڑ دیا، چھوڑ دیا خون کم ہو گیا اس کا. ہاں خون کم ہو گیا. طلّہ دمہ یا طلّہ یعنی اس کے خون کا کم ہو جانا. آگے کیا ہے؟ روحست الدابۃ یرہسا الحجر. اس کا کیا معنی ہے جی؟ جانور کا زخمی کھر والا. زخمی کھر والا ہونا، وہ جو کھر پاؤں ہے. روحست دابۃ یعنی اس کے دابہ کے جو پاؤں ہیں نا وہ زخمی ہو گئے کھر. اور رہس الحجر اس کا معنی کیا ملا؟ پتھر نے اسے زخمی کر دیا. جی رہسا کا مطلب زخمی کرنا ہے نا، تو رہس الحجر و پتھر نے اسے زخمی کر دیا. اچھا جی. آگے لفظ ہے نوتجت ناقتو یا نتجہ اہلھا. اونٹنی کا بچہ جلنا. اونٹنی کا بچہ جلنا. اور نتجہ اہلھا کہ اس کی جو اہل ہے نا اس نے کیا ہے اسے جنا. بچہ پیدا کیا. اس کی اہل نے اس کا بچہ پیدا کیا. ہو جائے گا. الی آخر. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں کہ ما جاء جو آئے ہیں اسی باب سے آئے ہیں. وعدہ اللغویون من باب عنیہ. اور اہل لغت نے اسے باب عنیہ سے شمار کیا ہے. یعنی باب عنیہ کا مطلب کیا تھا عنیہ کے لفظ کا؟ یعنی ہماری حاجت کا پورا کرنا. یعنی اوپر عنیہ کے لفظ ذکر وہ نہیں تھا. یعنی اہتمام کرنا. ہاں اہتمام کرنا وہی. تو اس کا نام انہوں نے کیا دیا؟ باب عنیہ. باب عنیہ کیا مطلب؟ سارے چیزوں کا اہتمام کرنا. باب عنیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہوگا نا سر. یہ وہ کہتے ہیں جس میں اس میں قانون تھا نا. صورت مبنی للمجہول. آپ کیا کہیں گے؟ باب عنیہ یہ ہے کہ جس کی صورت مجہول کی آتی ہے لغت میں، لیکن معنی کیا ہوتا ہے؟ مجہول کا ہوتا ہے، فاعل والا ہوتا ہے. وعلاقۃ هذا المبحث باللغت اکثر منها بالصرف. اس جو لغت کا تعلق ہے یعنی اس بحث کا تعلق، ہاں اس بحث کا جو تعلق ہے وہ لغت سے یعنی ڈکشنری سے وہ زیادہ ہے کس سے جی؟ صرف کی نسبت سے. یعنی یہ صرفی بحث کم ہے اور جو لغت کی بحث ہے وہ زیادہ ہے. چلے ہم نے بھی اسے کیا ہے ختم کر ہی دیا اس بحث کو. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.